اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عثمانی سلطان بایزید یلدرم کے دور میں بایزید یلدرم نے شہنشاہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے بڑے بیٹے اینڈرونکس کو بزور شمشیر تخت پر بٹھا دے گا۔ چنانچہ پیلیولوگس ایک جدید صلح نامے پر مجبور ہوا جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی ساکھ خاک میں ملا دی۔ جان پیلیولوگس اور اس کے چھوٹے لڑکے مینوئل نے، جو تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج وہ ہر سال ادا کریں گے اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ شہنشاہ کی طرف سے ہر وقت بایزید کی خدمت میں حاضر رہے گا۔ ایشیائی کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلیڈلفیا اور باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید نے اپنے نام لکھوا لیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے قلعہ خالی کرا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلیڈلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ یہ گویا قسطنطنیہ کے انجام کی نشاندہی تھی۔ جان پیلیولوگس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا مینوئل تخت نشین ہوا، جو اس وقت شہنشاہ کی طرف سے بایزید کے دربار میں حاضر رہنے کا پابند تھا۔ اس طرح وہ گویا نظر بند تھا۔ باپ کی وفات کا سن کر وہ سلطانی دربار سے فرار ہوا اور قسطنطنیہ پہنچ کر تخت سنبھال لیا۔ بایزید کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ غصے میں آ کر بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا اور پھر اس نے 10 سال کے لیے صلح کے لیے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس محاصرے کی صلح کی شرائط بہت سخت تھی۔ سالانہ خراج کی رقم 3000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا، اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز یعنی قسطنطنیہ میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کی گئی، جس کے میناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ مینوئل نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے۔ غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں اس نے 6000 عثمانی فوج متعین کر دی۔ شہر کے باہر انگور کے باغات اور ترکاریوں کے کھیت تھے، ان کی پیداوار کا عشر بھی عثمانی خزانے کو دیا گیا۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو اسلام بول کہنا شروع کر دیا تھا۔ شہنشاہ قسطنطین اپنے 2 بھائیوں کے بعد ہی قسطنطنیہ کا شہنشاہ بنا تھا۔ قسطنطین سے پہلے قیصر جان پیلیولوگس نامی ایک شہنشاہ اور بھی گزرا تھا۔ اس دوسرے پیلیولوگس کی وفات کے بعد قیصر قسطنطین 12 تخت نشین ہوا۔ قسطنطین اگرچہ اپنے سابق حکمرانوں سے بہتر تھا، بہادر جنگجو اور کلیساؤں کے اتحاد کا حامی تھا، لیکن اسے صرف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ سلطان محمد خان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ پھر بھی سلطان نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک قسطنطنیہ کی حفاظت کرے گا۔ جان جسٹینانی کے جشن سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ نے فصیل شہر کا طوفانی دورہ کیا اور فصیل کے مختلف مقامات کی از خود اپنی نگرانی میں تعمیر شروع کروائی۔ روم ایک الگ شہر تھا، لیکن قدیمی ربط کی وجہ سے مسلمان اب بھی قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم ہی کہا کرتے تھے۔ قیاصرۂ روم کی یہ سلطنت 4 صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی، اور وقت وہ بھی تھا جب قیصر روم کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ قسطنطین بھی قیصر روم ہی تھا، شاید آخری قیصر روم۔ قیصر نے کلیساؤں کی صلح تو کروا دی تھی، لیکن فی الحقیقت اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ رومی اور یونانی کلیسا کے مابین اس قدر اختلافات تھے کہ ان کا اتحاد اب ممکن نہیں رہا تھا۔ مجلس کے روز دونوں کلیساؤں کے پادری آپس میں بری طرح لڑ پڑے تھے۔ سپہ سالار نوٹاراس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں یہاں ترکوں کے امامے دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجلس کے روز خود یونانی کلیسا کے مذہبی پیشوا 2 جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت شہنشاہ کی طرفدار تھی، جو چاہتے تھے کہ کلیسائے روما کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور پوپ انہیں مدد فراہم کرے۔ دوسری وہ جماعت تھی جو ان سنگین حالات میں کلیسائے روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہیں تھی۔ دوسری جماعت پہلی جماعت سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی امداد دینے سے انکار کر دیا، اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی محافظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی بہت زیادہ تھی، لیکن متعصب یونانی کلیسا کے صرف 6000 سپاہیوں نے بدل ناخواستہ اپنی خدمات پیش کی۔ سپہ سالار نوٹاراس بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ قیصر کو قسطنطنیہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ جلد ہی اسے ایک خوشخبری ملی کہ اٹلی اور اسپین کے بہادر دستے قسطنطین کی مدد کو پہنچنے والے ہیں، اور پھر جس روز کٹالونیا اور اراگن کے فوجی دستے گولڈن ہارن کے ساحل سے آ لگے تو قیصر روم کے تمام حوصلے جوان ہو گئے۔ اس کے بدن میں پارا بھر گیا اور وہ سلطان محمد خان کو سبق سکھانے کے منصوبے بنانے لگا۔ مشرقی اور مغربی یورپ کے عیسائی عوام مذہبی جوش و خروش کے ساتھ قسطنطنیہ میں اکٹھے ہو گئے۔
لیکن عیسائی حکومتیں خصوصاً فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ نے اس موقع پر قیصر کی کوئی مدد نہ کی اور ایسی بے حسی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ پوری مسیحی تاریخ حیرت زدہ رہ گئی۔ دراصل گزشتہ 2-4 صدیوں میں مسلمانوں نے بڑے بڑے صلیبی اتحادوں کو دندان شکن شکست دے کر کچھ ایسا خوف زدہ کر دیا تھا کہ اب یورپی حکمران مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے۔ گزشتہ 65 سال کے اندر اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کیا۔ کسودا 1389 عیسوی میں، بائکوپولس 1396 عیسوی، وارنا 1444 عیسوی اور پھر کسودا 1448 عیسوی کی تباہ کن شکستیں ابھی تک تازہ تھیں۔ وہ ہر بار متحد ہو کر آئے اور ہر بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ ہر بار مسیحی اتحاد کا شیرازہ بند بند کر منتشر ہوا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ یورپی حکومتیں اس قسم کے مزید کسی تجربے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ قیصر نے کلیساؤں کا اتحاد بھی کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماضی جیسا صلیبی اتحاد تشکیل دینے میں ناکام ہوئے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 24 اپریل 1452 عیسوی کے روز شروع ہونے والا رومیلی حصار 28 اگست 1452 عیسوی کو مکمل بھی ہو گیا۔ شہنشاہ کے جاسوس جب اس کے پاس رومیلی حصار کے مکمل ہونے کی اطلاع لے کر پہنچے تو وہ مسلمان معماروں کی تیزی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب گویا جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ درندہ صفت نارمن کے جہاز آبنائے باسفورس کے شمالی حصے میں اور عثمانی بحریہ کے جہاز جنوبی حصے میں دندناتے پھر رہے تھے۔ پھر کبھی کبھار یہ آمنے سامنے بھی آ جاتے اور ایک دوسرے پر جلتے ہوئے تیر اور چھوٹی توپوں کی مدد سے گولہ باری بھی کرتے۔ نارمن کا ذاتی پڑاؤ مچھیروں کی بستی کے نزدیک ہی تھا۔ مچھیرے جو خود بھی یونانی عیسائی تھے اپنے لشکر کی خدمت بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ باقو کا تو سارا دن ہی اس بحری چھاؤنی میں گزرتا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال اب بھی اس کے ماتھے پر گرے رہتے۔ وہ لنگڑاتا ہوا چلتا اور رومی سپاہیوں سے عمدہ شراب ملنے کے لالچ میں دن بھر اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہتا۔ اب تو نارمن کے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی شناسائی پیدا ہو چکی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ سردیوں کا آغاز ہوا تو نارمن کی کاروائیوں میں کمی آ گئی۔ یہ چٹانی علاقہ تھا اور کوہ بلقان کی ٹھنڈی ہوائیں جن میں تیر کی سی تیزی تھی رومی سپاہیوں کا خون سرد کرنے لگی۔ بحرہ روم میں شب و روز گزارنے والے یہ سپاہی بحر اسود کی سرد ہواؤں سے ناآشنا تھے۔ نارمن کا زیادہ تر وقت ساحل پر ہی گزرنے لگا۔ ایک شام غروب آفتاب سے کافی دیر پہلے آسمان پر کالی کالی گھٹائیں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ شمالی ہوائیں چٹانوں کو بھی ٹھٹھرائے دیے جا رہی تھیں۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ تھوڑی تھوڑی بوندا بانی شروع ہوئی تو نارمن اپنے خیمے کی طرف بھاگا۔ آج اس کا من پسند موسم تھا اور شراب خیمے میں پڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر کڑکتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور مکرو انداز میں ہنس دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شباب سے لطف اندوز ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ خیمے میں پہنچ کر نارمن نے عمدہ شراب کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ کچھ ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ نارمن کا ذہن مسلسل کسی جوان جسم کے لمس پر لگا ہوا تھا۔ اس کا ایک سپاہی تشتری میں بھیڑ کی بنی ہوئی ران لے کر حاضر ہوا تو نارمن نے اس سے کہا، ارے یہ باقو مچھیرا کہاں مر گیا؟ یہ بھنی ہوئی ران یہاں رکھ دو اور باقو مچھیرے کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ نارمن شرابیوں جیسے لہجے میں بولا۔ سپاہی الٹے قدموں خیمے کی طرف باہر بھاگا اور نارمن نے بھیڑ کی بھنی ہوئی ران اٹھا لی۔ اس کے منہ سے شراب کے بھبکے آ رہے تھے۔ باہر زمستان کی سرد ہوا اور باسفورس کے ساحل کو جل تھل کرتی بارش ماحول کو ہیبتناک بنانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ رات شروع ہو چکی تھی اور ان مشعلوں کے سوا جو خیموں کے اندر روشن تھیں ہر طرف تیزی سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ باقو مچھیرا آج جلدی گھر لوٹ گیا تھا، لیکن نارمن کے سپاہیوں نے اسے اس کی تاریک کوٹھڑی سے اس غضب کی سردی میں باہر نکالا اور شراب میں بدمست نارمن کے سامنے حاضر کر دیا۔ باقو سردی سے کانپ رہا تھا یا نارمن کے خوف سے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نارمن نے باقو کو اپنے پاس رکھی بوتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو اسے اٹھاؤ اور منہ سے لگا لو، تمہاری سردی ابھی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھو تم جیسے گھٹیا آدمی کو نارمن اپنی بوتل پیش کر رہا ہے، دیر مت کرو ورنہ ہم غصے میں آ جائیں گے۔ نارمن کی دھمکی تو اپنی جگہ پر تھی، باقو کے لیے عمدہ شراب کی ایک بوتل کا مل جانا قیمتی خزانے کا مل جانا تھا۔ باقو بھوکے گدھ کی طرح جھپٹا اور جرمن کی اس عمدہ شراب کو تیزی کے ساتھ اپنے حلق میں اونڈیلنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں باقو کی پلکیں بھاری ہو گئیں اور وہ ہر پریشانی کو بھول کر جل تھل کرتے موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ایسے میں اسے نارمن کی آواز سنائی دی، کیا تمہاری بستی میں کوئی لڑکی نہیں ہے جو ہمارے کام آ سکے، جو ہماری خدمت کر سکے؟ ہم مچھلی نہیں کھائیں گے، مچھلی پکڑنے والی مچھیرن کو کھائیں گے۔ جاؤ ہمارے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی بستی کی کسی جوانی کو اٹھا کر ہمارے خیمے میں لے آؤ۔ اتنی یکبستہ اور لمبی رات اور گھر سے دوری، تم جانتے ہو، سب جانتے ہو،
تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم جسٹینانی کی فوج کے سالار ہیں، سپہ سالار نارمن۔ باقو کی آنکھیں شراب سے بوجھل تھیں اور دماغ معاف تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر نوجوان لڑکی کا ذکر سنا تو اس کے تن بدن میں لذت کی لہر دوڑ گئی۔ یکلخت اس کا ذہن نوجوان راہب کی محبوبہ روزی پر جا کر اٹک گیا۔ وہ شیطنت سے بھرے لہجے میں مسکرایا اور نارمن کی خدمت میں عرض کی، عظیم سالار، آپ بے فکر ہو جائیں، میں مچھیروں کی بستی کا ایک ایسا نگینہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کو گزشتہ زندگی کی ہر حسین لڑکی بھول جائے گی۔ محترم سالار، وہ ہماری بستی کی سب سے حسین لڑکی ہے جس کی بھرپور جوانی شاید آپ کے لیے ہی اب تک محفوظ رہی۔ آپ میرے ہمراہ چند سپاہی بھیج دیجئے، میں ابھی اسے حاضر کرتا ہوں۔ آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور زمستان کی یخ بستہ ہوائیں پتے پتے کا کلیجہ لرزا رہی تھیں۔ جس وقت جنیبی سپاہیوں کا شیطانی دستہ باقو کے ہمراہ روزی کے مقدر پر بجلی گرانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے پرشور آواز کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ بوڑھا عباس رومیلی حصار میں ایک نئی مہم پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے جانبازوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج عیسائی بحریہ کے سپاہی ابنائے باسفورس سے جانے والے تھے اور برفیلی ہواؤں کی شدت نے انہیں ساحل پر خیمہ زن ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ان کے جہاز سمندر میں موجود تو تھے لیکن لنگر انداز تھے۔ نارمن کے کئی جہازوں میں سے 7 اس وقت ترک بحریہ کی زد میں تھے۔ 2 جہاز کھلی جگہ موجود تھے جبکہ باقی ساحل کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ نارمن کے سپاہی آگ جلائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عباس کے لیے یہ موقع شاندار تھا اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ عباس نے ارادہ کیا کہ وہ رات کے پہلے پہر مسیحی جہازوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نظر آتش کر دے گا۔ نارمن کے 7 سے زیادہ بحری جہاز براہ راست عباس کے حملے کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس قدر ٹھٹرتی ہوئی رات میں نارمن اور اس کے ساتھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شمع توحید کے پروانے یخبستہ ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر یوں ان کے جہازوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ٹھیک اس وقت جب نارمن کے شیطانی ارادوں کی تکمیل کے لیے چند سپاہیوں کا دستہ ایک شیطانی مقصد کی خاطر بستی کی جانب روانہ ہوا تھا، بوڑھے عباس کا جہاز اور چند بادبانی کشتیاں مسیحی بیڑے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ بوڑھے عباس اور اس کے جانباز سپاہیوں نے بڑھاپے کی وجہ سے بہت منع کیا کہ وہ اس سردی میں باہر نہ نکلے، لیکن وہ بوڑھا کہاں تھا، وہ تو نوجوان تھا کیونکہ اس کا جذبہ ابھی جوان تھا۔ عباس کا ارادہ تھا کہ وہ مسیحی جہازوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ مسلمانوں کی بحری قوت میں اضافہ ہو سکے، لیکن لڑائی کی صورت میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ جہازوں کو آگ لگا دے گا۔ عباس مسیحی جہازوں کو بے خبری میں جا لینا چاہتا تھا اور 1 گھنٹے کے بعد آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں عباس کے جنگجو جہاز سرکتے نظر آ رہے تھے۔ مسیحی ملا اور سپاہی جہاز کے تہخانوں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جو ہی عباس کو کونتی ہوئی بجلی کی روشنی میں مسیحی جہازوں کے ہیلے دکھائی دیے، اس نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ جہازوں کے ساتھ بندی کشتیاں کھول دی جائیں اور ہر کشتی میں 7 شمشیر بکف سپاہی سوار ہو کر مسیحی جہازوں کی طرف بڑھیں۔ اس نے حکم دیا کہ انتہائی بے آواز اور خفیہ طریقے سے دشمن کے جہازوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلے لمحے 20 سے زیادہ عثمانی کشتیاں باسفورس کے سینے پر رینگتی ہوئی دشمن کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ طوفان باد و باراں پورے زوروں کے ساتھ جاری تھا۔ آسمان پر بادل گرج اور بجلیاں چمک رہی تھیں اور تیز ہوا کے جھونکے سمندر کی لہروں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہے تھے، لیکن عثمانی کشتیوں کے سوار کھلے آسمان تلے سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے نارمن کے جہازوں کو گھیرنے جا رہے تھے۔ بوڑھا عباس 9 عمر لڑکوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا اور کشتیوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو پوری مہارت سے لیے جا رہا تھا۔ جلد ہی درمیانی فاصلہ طے ہو گیا اور عباس کی کشتی پہلے مسیحی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ جہاز پر بے خبری کا عالم تھا، بادبان گرے ہوئے تھے اور لنگر سمندر میں لٹک رہے تھے۔ عباس نے اپنے ساتھ 5 کشتیوں کے سواروں کو جہاز پر چڑھنے کا حکم دیا۔ باقی کشتیاں دوسرے مسیحی جہاز کی طرف بڑھیں جو 300 گز کے فاصلے پر اس جہاز سے قدرے دور کھڑا تھا۔ عباس اور اس کے ساتھی بغیر کسی مزاحمت کا سامنا کیے اپنی کشتیوں سے دشمن کے جہاز پر منتقل ہو گئے۔ یہ 35 افراد تھے، سب بارش کے پانی سے سر تپا بھیگے ہوئے تھے، لیکن چرمی لباس نے ان کے جسموں کو گیلا ہونے سے بچا رکھا تھا۔ ان کے سروں پر آہنی خود اور جسموں پر زرہیں تھیں اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر رینگتے ہوئے جہاز کے عرشے پر آئے اور پھر باری باری نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عباس خود تھا اور پھر اس کے تمام جانباز ایک ایک کر کے جہاز کے اندرونی احاطے میں گھس آئے۔ یہاں فرش پر چٹائیاں بچھا کر 2 غلام ایک کونے میں سردی سے سکڑے پڑے تھے۔ یہ جہاز کو کھینے والے چپو بردار غلام تھے، شاید اپنی باری بھگتا کر بے سود پڑے سو رہے تھے۔ عباس نے ایک سپاہی کو ان کے سر پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور خود تہخانے کی جانب بڑھا،
لیکن اس وقت تک عثمانی سپاہیوں کے بھاری بھرکم جوتوں کی دھمک نے تہہ خانے میں شراب پی کر غلغباڑہ مچاتے ملاحوں اور سپاہیوں کو چوکنا کر دیا۔ عباس کا دستہ برق رفتاری سے نیچے اترا تو مسیحی سپاہی بھی مسلح ہو چکے تھے۔ چنانچہ چند لمحے کے لیے لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں طوفان باد و باراں کے شور پر حاوی ہو گئیں۔ شراب کے نشے میں دھت سپاہی عباس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے چلے گئے۔ اب جہاز پر عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عباس نے لنگر اٹھانے کا حکم دیا اور جہاز کے بادبان کھلنے لگے۔ عباس تیزی سے عرشے پر آیا اور یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کے جانباز ساتھی مسیحی بیڑے کے دوسرے جہاز پر بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ عباس خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اب اس کی نظر آسمانی بجلی کی مدد سے نارمن کے ساحل پر کھڑے باقی ماندہ 5 جہازوں پر تھی۔ عباس کے بحری عقاب اپنے بوڑھے سالار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں مقبوضہ جہازوں کے بادبان کھل چکے تھے اور تیز ہوائیں انہیں ایک دوسرے کے نزدیک لا رہی تھیں۔ دونوں جہاز قریب ہوئے تو بوڑھے عباس نے کشتیوں اور جہازوں پر سوار اپنے جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسیحی بیڑے سے نظر بچاتے ہوئے ایک لمبا موڑ کاٹ کر مچھیروں کی بستی کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ عباس کا خیال تھا کہ وہ ساحل پر لنگر انداز مسیحی جہازوں کو زمینی راستے سے تسخیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں مقبوضہ جہازوں کے عملے کی طرح نارمن کے باقی جہاز بھی بے خبری کے عالم میں فتح کر لیے جائیں گے۔ عباس کے اس خیال کی سب سے بڑی وجہ طوفانی رات تھی۔ آسمان آج عثمانی سپاہیوں پر رحمت بن کر برس رہا تھا اور آسمانی بجلیاں نارمن کے مقدر پر قہر بن کر کڑک رہی تھیں۔ مقبوضہ جہاز اور عثمانی کشتیاں مچھیروں کی بستی کے بالکل نزدیک مچھیروں کی گودیوں پر آ لگیں۔ یہاں مچھلیاں پکڑنے والی بہت سی کشتیاں پہلے سے لنگر انداز تھیں۔ سردی عروج پر تھی، لیکن بوڑھے عباس کی شریانوں میں گرم خون شعلوں کی طرح لپک رہا تھا۔ وہ کود کر گودی پر اترا اور 30 سپاہیوں کو اپنے جہازوں اور کشتیوں کی حفاظت پر مامور کرنے کے بعد ایک کوس کے فاصلے پر موجود بے خبر مسیحی جہازوں کی جانب بڑھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 90 سے زیادہ جانباز ساتھیوں کا ایک دستہ تھا جو سب کے سب بارش میں بھیگتے مسیحی جہازوں کے عقب سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کبھی کبھی رعد اور صاعقہ کونتی تو سارا ماحول روشن ہو جاتا اور وہ صاف دکھائی دینے لگتے۔ احتیاط کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے عباس کے تجربہ کار دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ کھلے ساحل پر چلنے کی بجائے ایک کوس کا فاصلہ پتھریلی چٹانوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر عبور کیا جائے۔ چنانچہ سلطانی فوج کے بحری عقاب عام راستے سے ہٹ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر چلنے لگے۔ رات اپنے پہلے پہر کے آخری حصے میں تھی۔ باسفورس کی پوری وادی طوفان باد و باراں کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر سہمی ہوئی تھی اور 90 سے زیادہ شمشیر بکف مجاہد اپنی چیتے جیسی آنکھیں چمکاتے دھیرے دھیرے مسیحی جہازوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نارمن کے بحری دستے میں صرف 7 جہاز نہیں تھے، اس کے باقی جہاز بحر مارمورا اور گولڈن ہارن کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ مچھیروں کی بستی سے ایک کوس کے فاصلے پر نارمن کے خصوصی جہازوں کا پڑاؤ تھا۔ نارمن خود ساحلی چٹانوں میں عالیشان خیمے نصب کیے اپنے 200 سے زیادہ سپاہیوں کے ہمراہ مقیم تھا۔ آج کی موسلادھار بارش نے نارمن کی حصے جنسیت کو مشتعل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سپاہی باقوں کے ہمراہ مچھیروں کی بستی سے قاسم کی پہلی محسنہ روزی کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک اس وقت جب مکرو باقو درندہ صرف سپاہیوں کے ساتھ روزی کی جھونپڑی میں داخل ہو چکا تھا، عباس کے شہباز مسیحی جہازوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساحل سے تیر کر چند قدم کے فاصلے پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھتے، انہیں سمندر میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ عباس نے آسمانی بجلی کی چمک میں دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں حرکت کرنے والی چیز دراصل 2 کشتیاں تھیں جو تیزی سے ساحل پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ عباس نے سوچا کہ یہ کشتیاں یا تو ان مچھیروں کی ہو سکتی ہیں جن کی گودیوں پر ابھی کچھ دیر پہلے عثمانی سپاہی آ کر اترے تھے، اور یا پھر مفتوحہ جہازوں سے بچ کر نکلنے والے کچھ عیسائی سپاہی ہو سکتے ہیں۔ عباس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کشتیوں کے جہاز تک پہنچنے سے پہلے تیر کر خود ان جہازوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر عمل نہ کر سکا کیونکہ سامنے سے آنے والی کشتیوں پر موجود دشمن کے فوجیوں نے جہاز کے عملے کو سنک پھونک کر خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لمبوترے سنکھ کی آواز طوفانی بارش کے شور کو چیرتی ہوئی سامنے کھڑے جہازوں تک پہنچ گئی اور لنگر انداز جہازوں میں ہلچل کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اب حماقت ہوتی اگر عباس کا دستہ تیر کر دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ دیکھ لیے گئے تھے اور دشمن کے ساحل پر پا پیادہ موجود تھے۔ اب تو یہی بہتر تھا کہ وہ الٹے قدموں فرار ہوتے اور پیچھے مچھیروں کی بستی میں کھڑے اپنے مفتوحہ جہازوں کو برق رفتاری سے لے کر نکل جاتے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔